شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، تم نے ہمیں بچا لیا۔ محمد فرمائے میرے ساتھ چلو، اس کا شکریہ ادا کریں جس نے مجھے بچا لیا۔ 1.25 لاکھ نبی لے کے محمد حسین کے در پہ جائیں اور حسین کہے نانا شام چلیں، اس کا شکریہ۔ کیا جرم ہے محمد کی بیٹیوں کا؟ ہیں مسلمانوں، میں منبر حسین پہ کھڑا ہوا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کے محمد تک اتنے سارے سید سامنے بیٹھے، میں کیا کروں؟ بابا میں معاف کریں، آدم سے لے کے محمد تک کسی نبی کے بیٹوں کو بھی اس کی رعایا نے اتنا نہیں مارا جتنا محمد کی بیٹیوں کو مارا ہے مسلمانوں نے۔ ویر شاہ کیا کہنے تیری آنکھوں کے، کسی نبی کے بیٹوں کو بھی اس کی رعایا نے اتنا نہیں مارا جتنا محمد کی بیٹیوں کو مارا ہے مسلمانوں نے۔ تاریخ انسانیت کی پہلی اور آخری مستور ہے علی کی بیٹی، جو سال کی قید گزار کے گھر واپس آئی، اسے بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ آصف شاہ جی میں آگ سے دیا ہے تساں جو انشاء ہے کر سٹی ہے، تساں یہ گل سوچو تے صحیح نہ بھی میں پردہ کی پہ ہوں۔ پہلی اور آخری مستور ہے، اللہ کرے آپ کبھی نہ روئے، آپ کے بچے جیئے، آپ کی نسل جیئے، جو سال کی قید گزار کے گھر واپس آئی۔ جی اچھا آندھا دھیاں نے نہیں پہچانے، چل دل نہیں سی تو عاشق جو ہے مصیب دا۔ اور میں گالے کا کھولن لگا، کبھی تم نے سوچا ہے زینب وطن کیوں آ گئی؟ کیا شام جانے کے بعد مر نہیں جانا چاہیے تھا زینب؟ کوئی ایک بار شہید ہوئی ہے زینب، تیری جوانی سلامت، کیسے چیخیں نکل رہی ہیں تیرے حلق سے۔ علی حسین شاہ جب اکبر کی لاش خیمے آئی ہوگی، زینب مر نہیں گئی ہوگی؟ محسن حیدری صاحب قبلہ آپ عالم ہیں، میں تو شاعر آدمی ہوں، آپ ذرا مجھے اس سوال کا جواب دیں، اکبر کی لاش آنے پہ زینب مر گئی ہوگی یا غازی کی لاش نہ آنے پہ؟ اکبر کے سینے میں برچی دیکھنے کے بعد زندہ رہنے کا کوئی جواز ہے زینب کا؟ ہاں مر نہیں گئی ہوگی، شہید نہیں ہو گئی ہوگی جب حسین کی گردن پہ؟ نہیں میں پڑھا نہیں کرتا، میں آج بھی نہیں پڑھ رہا۔ کس حالت میں شمر کو دیکھا زینب نے؟ دنیا کی کوئی بہن دیکھ سکتی شمر کا ایک ہاتھ غریب کی زلف، خنجر والا ہاتھ غریب کی گردن پہ؟ خنجر چلا نہیں رہا تھا زیدی، ضربیں مار رہا تھا یہ کمینہ۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد ہو میرے جوان ماتمیوں، مر نہیں گئی ہوگی علی کی بیٹی؟ پتہ نہیں کتنی بار شہید ہوئی، اور پھر اس وقت کیا حالت ہوگی علی کی بیٹی کی جب بھائی کے قاتل پرشا دینے کے لیے نیزے لے کے آئے ہوں گے، اور نیزے سے چادر اتر گئی زینب کی۔ کبھی تم نے سوچا ہے کربلا سے شام، شام سے کربلا، اتنے دکھ، کبھی بازار، کبھی دربار، کبھی کوفے کی گلیاں، کبھی باپ کی شاہی، کبھی شرابیوں کا ہجوم، کبھی بے غیرتوں کا مجمع۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، میری زندگی کی آخری رات ہو اگر میں غلط پڑھوں، اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، واجب ہے تجھ پہ ماتم کرنا۔ علماء مقتل فرماتے ہیں 100,000 نفر بودند برائے طبلہ جب شام کے خونی بازار میں آئی ہے، 1,00,000 بندہ ڈھول بجا رہا تھا، زینب کہہ رہی تھی چادر دے دو۔ او میں غازی نہیں آتا ماتم، او میں عباس کی ملکہ ہوں، او میں اکبر کی ماں ہوں، اور کوئی مجھے ایک چادر دے دو۔ کیوں آ گئی وطن؟ کیوں آ گئی وطن؟ کیوں آ گئی وطن سلیم؟ بازار، دربار، کوفے کی گلیاں، شرابیوں کا ہجوم، بے غیرتوں کا مجمع،
اس کے بعد وطن اسی آس پہ آ گئی نا کہ جو بھائی بچ گئے ہیں، اسی آس پہ آ گئی نا کہ جو بھائی بچ گئے ہیں انہیں جا کے حالات سناؤں گی۔ ایمان سے میں کہتا ہوں کربلا سے لے کے بلکہ 28 رجب سے لے کے مدینے واپسی تک میرے نزدیک زینب کا سب سے بڑا زخم یہ تھا کہ جب واپس آئی جس بھائی سے ملنے کے لیے آئی تھی اسی بھائی نے قریب آ کے کہا یا ایتھا الضعیفۃ الباقیہ تعرفی این اختی زینب، اور دھاڑے مار مار کے رونے والی بڑھیا تجھے کوئی پتہ ہے میری بہن زینب کہاں ہے؟ پہلی بار ماتم کیا زینب نے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا حنیف مجھے پہچان، اور شام کی قیدن میں ہوں، اور اکبر کی ماں میں ہوں، عباس کی ملکہ۔ ایک لفظ میں اور رکھنا سید، میں نے روکنا نہیں، دادی دا واسطہ میں نے روکنا نہیں، ایک لفظ میں اور رکھنا ہے، دن رون دے آگئے نے۔ مجھے پہچان، میں زینب ہوں۔ ایدی انکل آپ اکثر پاکستان سے باہر جاتے ہیں، وطن آتے ہیں، بہنیں بھائیوں سے ملتی ہیں، جتنے عرصے بعد ملیں کیسے ملتی ہیں؟ شریف لوگ بہن کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ نے ایک مرتبہ ہاتھ زینب کے سر پہ رکھا، علی کی بیٹی پیچھے ہٹ گئی، محمد نے کہا اچھا مجھے سمجھ آ گئی، میں حسن نہیں نا، میں حسین نہیں نا، میں بطول کا بیٹا نہیں نا، اس لیے مجھے ہاتھ نہیں رکھنے دیا۔ تڑپی زینب کا محمد یہ نہ کہو اب تو میرا حسن بھی تو ہے، میرا اکبر بھی تو ہے، میرا عباس بھی ماتم، میرا غازی بھی تو ہے، میرا آن بھی تو ہے، اور تیرے علاوہ میرا بچہ ہی کوئی۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، دو لفظ اور حوصلہ، تیرے سوا میرا بچہ ہی کوئی نہیں۔ ہاتھ نہیں سر پہ رکھنے دے رہی، مجبوری ہے، تو ہاتھ رکھے گا نا خون شروع ہو جائے گا۔ بھیا مجھے شرابیوں نے تازیوں نے مارے، بھیا مجھے بے غیرتوں نے نیزے مارے، بھیا مجھے اکبر کے قاتلوں نے بڑا مارا، اور بھیا مجھے حسین کے قاتلوں نے نیزے مارے۔ ایک منٹ اور پڑھنے دو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پہ ختم ہو جائے، روتے روتے کوئی مر بھی جائے تو کوئی بات نہیں، اس سے بڑی عزت کوئی نہیں اگر کوئی ماتم کرتے مر جائے تو۔ مدینے کی سرحد پہ آ کے بیمار بیٹے سے پوچھا علی کی بیٹی نے، یا بنیہ من ای بلاد، عابد یہ کون سا شہر ہے؟ میرے سامنے بانیان بیٹھے ہیں، سید زادہ بیٹھا ہوا ہے، میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، پوری زندگی میں کوئی ایسی بیٹی دیکھی ہے تم نے جو سال کے بعد میکے جائے اور پوچھے یہ کون سا شہر ہے؟ 5 رشتے ہیں اس شہر سے علی کی بیٹی کے، نانا کی قبر، ماں کی قبر کبھی تو ہوتی تھی نا، اب نہیں رہی نا جون شاہ، کبھی تو ہوتی تھی نا، نانا کی قبر، ماں کی قبر، میری شہزادی کا میکہ، میری شہزادی کے سسرال، بیٹوں کا شہر، 5 رشتے والے شہر کی سرحد پہ کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی من ای بلاد، یہ کون سا شہر ہے؟ مجبوری تھی زینب کی، علی کی شریف بیٹی نے پوری زندگی میں مدینہ باہر سے نہیں دیکھا۔ سجاد نے کہا نانا کا شہر ہے، اونچا روئی، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے شہر مجھے قبول نہ کرنا، میں جوان لے گئی تھی بوڑھے لے آئی ہوں، میں پوری چادریں لے گئی تھی ٹکڑے ٹکڑے لے آئی ہوں، نہیں آتا جس بندے کو ماتم اسے معافی ہے، میں سلامت جھولے لے گئی تھی جلے ہوئے لے آئی ہوں۔ علی حسین شاہ غازی دا واسطے ہی جملہ میں اوکھا پڑتا پہ ہاتھ پہ نہیں کھروتا تو ہمیں 2-3 واری روک کے نہ سخت پڑے اگر میں نے معاف کری، نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، میں پانی نہ رونے والے لے گئی تھی خون رونے، ماتم 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 کوئی پتہ نہیں زندگی کا، میں پانی نہ رونے والے لے گئی تھی خون رونے والے لے آئی، نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا۔ سجاد سے پوچھا علی کی بیٹی نے، سجاد بشیر ہے؟ اماں ہاں ہے۔ اماں آپ بشیر کو کیسے جانتی ہیں؟ سجاد مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں جب دربار شام میں کھڑی تھی نا یہ پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا،
میرے قریب سے گزرتا تھا، آنکھیں بند کر کے کہتا تھا علی کی بیٹی وہیں قتل ہو جاتی شام، زینب تیری جوتی شام نہ، زینب تیری جوتی شام نہ آتی۔ بشیر کو بلاؤ، محمل پہ بیٹھی تھی میری شہزادی، حوصلہ عمران، 14 کا واسطہ حوصلہ، بات برداشت سے باہر کرنے لگا ہوں، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں۔ محمل پہ تشریف فرما تھی علی کی بیٹی، مل گئے تھے محمل، مل گئے تھے کجاوے، مل گئی تھی چادریں، محمل پہ بیٹھی تھی علی کی بیٹی۔ بشیر سامنے آیا، آنکھیں بھی بند، ہاتھ بھی بند، جی مالکن حکم۔ علی کی بیٹی نے کہا بشیر تیرا باپ شاعر تھا، تو بھی شعر کہہ لیتا؟ اس نے کہا جی بی بی کہہ لیتا ہوں۔ علی کی بیٹی نے کہا پھر تیرا اپنا مقدر، تیرا باپ ہمارے قصیدے لکھتا تھا، تو ہمارے نوحے لکھ۔ ہون جن نہیں سمجھ آئی ہوتے واسطے لفظ ہی نہیں محسن بھائی، تیرا باپ ہمارے قصیدے لکھتا تھا، تو ہمارے نوحے لکھ۔ تیرا باپ ہمارے فضائل پڑھتا تھا، تو ہمارے مصائب پڑھ۔ جا مدینے میں جا کے اعلان کر، مدینے کے سردار جی کہتے ہیں علی کی بیٹی کے حکم کا پہلا ذاکر، علی کی بیٹی کی تعلیم کا پہلا ذاکر۔ جا شہر میں اعلان کر، سردار واپس آ گئے۔ 2 قدم چلا ہوگا بشیر، گوشت کا سینہ اور گوشت کا دل ہو تیرا اور تو ماتم نہ کرے، ممکن ہی نہیں، جملہ اتنا بڑا پڑھ رہا ہوں۔ 2 قدم چلا ہوگا، علی کی بیٹی آواز دی بشیر جی بی بی تفصیل سے اعلان نہیں کرنا، میری ایک بچ گئی ہے۔ ہائے کون ہے یار امجد جس نے اس جملے پہ ہاتھ نہیں مارا؟ شفیق زیدی کون ہے یار جو زینب کا عشرہ سننے آیا ہے اور اس جملے پہ ماتم نہیں کر سکا؟ بشیر تفصیل سے اعلان نہیں کرنا، میری ایک بچ گئی ہے، تیرا اعلان سن کے ہی نہ مر جائے۔ ٹھیک ہے بی بی، شہر میں اعلان کیا بشیر نے۔ مدینے والوں، مدینے کے سردار واپس آ گئے، سارے شہر نے اعلان سنا۔ 7 سال کی ایک ضعیفہ، معافی ان لوگوں سے جو اس جملے تک نہیں پہنچ سکے، ناراض نہیں ہوں، عزادار پہ دکھی نہیں ہوں۔ 7 سال کی ایک بڑھیا، ڈاکٹر سجاد معافی چاہتا ہوں یار، 7 سال کی ایک بڑھیا اکبر کے نقش قدم پہ منہ رکھ کے سوئی تھی۔ کسی کنیز نے قریب جا کے کہا بی بی جاگ تیرا بابا آ گیا، نہیں اٹھی۔ ایک اور کنیز نے کہا بی بی جاگ تیری اماں آ گئی، نہیں اٹھی۔ ایک کنیز نے کان پہ منہ رکھ کے کہا سغرا جاگ تیرا اکبر آ گیا، تڑپ کے اٹھی۔ کہاں ہے اکبر؟ وہ سامنے خیمے ہے نا، تیرا اکبر، تیرا عباس، تیرا اون، تیرا محمد، تیری ماں، تیرا بابا، پورا قافلہ آ گیا، آؤ اکبر سے ملنے چلیں۔ ایک کنیز آگے، ایک پیچھے، ایک دائیں، ایک بائیں، 4 کنیزوں کے جھرمٹ میں اکبر سے ملنے جا رہی تھی۔ یا اچانک ایک کنیز آگے بڑھی، اس نے کہا بی بی ٹھہر جا، سامنے کوئی بوڑھا بیٹھا ہے۔ بی بی ٹھہر جا، بی بی ٹھہر جا، سامنے کوئی بوڑھا بیٹھا ہے۔ کون ہے یار جو ماتم نہیں کر سکا؟ اسے راستے سے ہٹا لوں۔ ایک مرتبہ اکبر کی بہن نے سر اٹھایا، بوڑھے پہ نگاہیں پڑی، بوڑھے کا منہ تھا خیموں کی طرف، کمر تھی سغرا کی طرف۔ یہ گھر جانا، بہنوں سے پوچھنا، بہن 20 سال کے بعد دور سے بھائی کی کمر دیکھے پہچان لیتی ہے۔ سغرا کی نگاہیں سجاد کی کمر پہ پڑی، تڑپ کے آگے بڑھی، کنیز کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے سخت نہیں بولنا، بیٹھا ایسے ہے جیسے میرا سجاد بیٹھتا ہے۔ ماتم! کہتی ہے سخت نہیں بولنا، سخت نہیں بولنا، سخت نہیں بولنا، بیٹھا ایسے ہے جیسے میرا سجاد بیٹھتا ہے۔ کنیز قریب آئی، بیمار بزرگ راستے سے ہٹ جا، حسین بادشاہ کی بیٹی نے گزرنا ہے۔ فرماتے کس نے گزرنا؟ اس نے کہا حسین بادشاہ کی بیٹی نے۔ آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتے پھر بتا کس نے گزرنا؟ اس نے کہا حسین بادشاہ کی بیٹی نے۔ پھر پوچھا کس نے گزرنا ہے؟ اس نے کہا بوڑھے تو کم سنتا ہے؟ فرماتے کم نہیں سنتا، بڑے عرصے بعد سنا ہے حسین بادشاہ، مدت ہو گئی سنتا آیا ہوں، غریب حسین، بے کفن حسین، مظلوم حسین، باغی حسین، پیاسا حسین، مسافر حسین، غریب الوطن حسین، مظلوم حسین، مجروح حسین، بڑی مدت بعد سنا ہے حسین بادشاہ۔ کس نے گزرنا؟ اس نے کہا حسین بادشاہ کی بیٹی نے گزرنا ہے، راستے سے ہٹ جا۔ فرماتے بادشاہ کی بیٹی سے کہو جو بوڑھا بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے پردہ میرے گھر سے پردہ بنے، میں منہ نیچے کر لیتا ہوں، بادشاہ کی بیٹی گزر جائے، مجھے اٹھاؤ نہیں۔
اٹھاؤ نہیں. ساری رات بھی امجد تیری آنکھ سے آنسو نہ رکے تو کم ہے. کنیز کہتی جب تک تو نہیں اٹھے گا نا وہ نہیں گزرے گی. عام بی بی نہیں سجاد جیسے غیرت مند کی بہن ہے. سجاد جیسے غیرت مند کی بہن ہے. اور جوانوں چوٹ لگے مجھے معاف کر دینا. عابد فرماتے اچھا پھر غیرت مند کی بہن سے کہو جو بوڑھا بیٹھا ہے نا وہ کہتے ہیں میں منہ دوسری طرف کر لیتا ہوں, غیرت مند کی بہن گزر جائے مہربانی کرو مجھے اٹھاؤ نہیں. میں 2 سال کے بعد کسی جگہ پہ اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں. میں بڑے ہائے اب سمجھ نہیں آئی میں کی پڑے ہے. میں بڑی مدت کے بعد کسی جگہ پہ ماتم, میں کس بڑے عرصے بعد کسی جگہ پہ اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں. ورنہ میں چھاؤں میں بیٹھتا تھا مجھے دھوپ میں بٹھا دیتے تھے. میں بیٹھا ہوتا تھا میری زلفوں میں ہاتھ رکھ کے مجھے تماچے مار کے کھڑا کر دیتے تھے. اور لاہور والوں اس سے بڑا مسائب مجھے آتا نہیں. اب میں امجد کیا پڑھوں. اللہ جانے کیسا وقت ہوگا جب سغرا کی کنیزوں نے پردہ بنایا, سجاد نے منہ دوسری طرف کیا, بہن بھائی سے پردہ کر کے گزرنے لگی, سغرا سجاد سے پردہ کر کے گزری. مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا, محمد کا تاج اتر گیا, علی نے ماتم شروع کیا, فرشتوں نے تسبیحاں چھوڑ دی, حوروں نے رونا شروع کیا, بطول کا ہاتھ پہلو سے اٹھ گیا. جاتی بہن کو دیکھا غیرت مند نے, اللہ جانے کیا ہوا, جگر پھٹ گیا, تازہ خون جاری ہوا. بہن کی طرف دیکھ کے دونوں باہیں پھیلا کے سجاد فرماتے سغرا مجھ سے پردہ کر کے جسے ملنے جا رہی ہے وہ نہیں آیا. ماتم عابد کہتا ہے سغرا اور مجھ سے پردہ کر کے اور جسے ملنے جا رہی ہے وہ نہیں آیا. تیرا اکبر بھی میں ہوں, تیرا عباس بھی میں ہوں, تیرا حسین بھی. ماتم حسین